السلام علیکم گائز. تو گائز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. سو گائز ویلکم بیک ٹو ا برانڈ نیو آزادی ولاگ. تو گائز آج کا سین ایسا ہے کہ آج آپ کے بھائی نے کہیں بھی باہر کا آفس کا کچھ بھی نہیں دکھانا. سب سے پہلے آپ کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، آپ کو آزادی بہت بہت مبارک ہو. اور آج کا جو ولاگ ہے وہ کوئی باہر کی آؤٹنگ کا یا آفس کا نہیں ہے. آج کا ولاگ ایک میسج ولاگ ہے. ایک میسج میں نے ریکارڈ کیا ہے آپ لوگوں کے لیے، تو مجھے امید ہے آپ سب کو پسند آئے گا. اور ملتے ہیں اب اس پورے میسج کے بعد. میسج دیکھیے. 13 اگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے. آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے. 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے. آپ کو پاکستان مبارک. اچھا جی، آپ نے ویڈیو دیکھی. اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کی اور میری، ہم سب کی یادیں تازہ ہو گئی ہوں گی کہ یہ ایک وہ کلپ ہے یا یہ ایک وہ اعلان ہے جس کے بعد ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ ہاں ہم آزاد ہیں. اب بات کرتے ہیں کہ آج کی آزادی ہم اپنے ملک میں کیسے بناتے ہیں. ہم نے جو اس اعلان کے بعد کی آزادی دیکھی ہے، مطلب جب سے ہم نے اپنا ہوش سنبھالا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ 90s کے بعد کے بچے کیسے آزادی مناتے تھے. اب تو 2025 چل رہا ہے، تو اب کی تو آزادی پھر کچھ اور ہی ہے. تو ہم نے کیا دیکھا ہے، ہم اپنی آزادی کیسے مناتے تھے بچپنے میں کہ امی سے آٹے کی لئی بنوائی، ابو سے پیسے لیے، ان پیسوں کی ہم جھنڈیاں لے کر آئے، ہم بیچز لے کر آئے، ہم فلیگز لے کر آئے. ہم نے آٹے کی لئی سے جھنڈیوں سے اپنی بالکنی سجائی، فلیگ لگائے، پھر اپنی پوری اسٹیئرس کا ایریا جو ہے جھنڈیوں سے سجایا. اسی طرح اپنے پوری گلیوں کو، محلے کو سجاتے تھے. پھر اسی طرح پورا ملک سجتا تھا 14 اگست کے ٹائم پہ کہ جی یہ ہماری آزادی ہے. جب کوئی ساؤنڈ سسٹم والا دور نہیں تھا، جب کوئی باجے والا دور نہیں تھا، جب کوئی بڑے بڑے ٹرک جا رہے ہیں ساؤنڈ سسٹم لگا کے، وہ دور نہیں تھا. وہ مطلب ایک سنہری دور تھا. ایک وہ کہتے ہیں نا جی، ایک گولڈن ڈیز تھے جو اب چلے گئے. اب آج کی آزادی کیا ہے جو میں آزادی دیکھ رہا ہوں یا جو ہم آزادی دیکھ رہے ہیں آج کی؟ آپ پہلے کلپ دیکھیں اس آزادی کی جو آج کی آزادی ہے، پھر اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. آپ سب نے کلپ دیکھی. یہ وہ آزادی ہے جو ہم آج ابھی جو 14 اگست کل گزری ہے اس کو منا رہے ہیں. یہ کون سی آزادی ہے جس میں بڑے بڑے باجے لے کے بجائے جا رہے ہیں؟ یہ کون سی آزادی ہم منا رہے ہیں؟ یہ کون سی آزادی ہے جس میں بڑے بڑے ٹرکس میں ہم بہت بڑے بڑے ساؤنڈ سسٹم لگا کے ناچ گانا کرتے ہوئے جگہ جگہ سے جا رہے ہیں؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے جس میں ہم بائک کے سلنسر نکال کے روڈ پہ ون ویلنگ کرتے ہوئے جا رہے ہیں؟ یہ ہم کون سی آزادی منا رہے ہیں؟ یا یہ کون سی آزادی ہے کہ ہم روڈوں پہ جگہ جگہ چوراہوں پہ ناچ گانا کر رہے ہیں؟ یہ کون سی آزادی ہے؟ کیا یہ وہی آزادی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں دلوائی تھی؟ کیا یہ وہی آزادی ہے جو اتنے ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں شہداء ہیں جن کی شہادت کے بعد ہمیں یہ آزادی نصیب ہوئی ہے؟ یہ کون سی آزادی ہے جو ہم آج کے ٹائم میں مناتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم. میں الحمدللہ ایک پڑھا لکھا نوجوان ہوں. میں نے کہیں تاریخ میں یہ نہیں پڑھا جو یہ اب آزادی میں منایا جاتا ہے. اسی کے ساتھ میں بات تھوڑی سی آگے لے کر چلوں کہ ہم نے کانسرٹس بھی کر لیے، ہم نے مشاعرے بھی کر لیے، بڑے بڑے کانسرٹس کیے، بہت بڑے بڑے مشاعرے ہو گئے. عاطف اسلم آ گیا، سجاد علی آ گئے، مشاعروں میں بڑے بڑے شاعر آ گئے.
ان سارے ایونٹس میں کیا ہم نے ان کو کہیں ٹریبیوٹ کیا ہے جن کی بدولت ہمیں یہ ملک ملا ہے؟ کیا ہم نے ان کو ٹریبیوٹ کیا ہے کہیں؟ یہ جو نیشنل ہمارا جو اسٹیڈیم ہے کراچی کا، اس میں بہت بڑا ایک کانسرٹ ہوا، بڑے بڑے سنگر آئے، میں نے ایک دو کے تو ابھی نام بھی لے کے آپ لوگوں کو بتائے ہیں. کیا اس میں 1 منٹ کی خاموشی ہوئی ہے کہ جی 1 منٹ کی سب خاموشی کر کے قائد اعظم کو یا ان کی پوری جو ایک ٹیم تھی ان کو ہم ٹریبیوٹ کریں؟ ہم نے ایسا کیا؟ ہم نے ایسا نہیں کیا. کیا ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ ہم کانسرٹس کی جگہ ہم کراچی کے جتنے اسکولز ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، نیشنل اسٹیڈیم میں سب کو بلا کے عوام کو بھی بلاتے، پھر ہم اسپیچ کمپٹیشن کرتے، ہم ملی نغمے کا کمپٹیشن کرتے تاکہ ہماری یوتھ کو ایک میسیج مل سکے. میں آگے آنے والے اپنے بچوں کو، آگے آنے والی ینگ جنریشن کو کیا سکھائیں گے ہم کہ ہماری یہ آزادی ہے کہ باجے بجاؤ، ناچ گانا کرو؟ ارے بھائی یہ تو انڈیا کا کلچر تھا ناچ گانے کا، یہ پاکستان کا کلچر کب سے ہو گیا ناچ گانے کا؟ مجھے نہیں آتا سمجھ کہ ہم اس جو دوسرے ملک کی ایک چیز ہے اس کو کیوں فالو کر رہے ہیں. ہمارا اپنا کلچر کہاں چلا گیا؟ میں یہ دیکھتا ہوں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو الیکشنز میں کیا ہوتا ہے کہ الیکشنز میں جو ہے پورے شہروں میں، یہاں تک کہ پورے ملک میں کوئی ایک ایسا پول نہیں ہوگا جس پہ کوئی پینافلیکس نہ لگاؤ سیاستدان کا. کوئی ایک ایسا پول نہیں ہوگا جس پہ سیاسی فلیگ نہ لگاؤ، سیاسی جھنڈا نہ لگاؤ. اب آپ 14 اگست کو لے لیں. اب جو میں ویڈیو 14 اگست کے بعد بنا رہا ہوں اس کا مقصد آپ کو پتہ چلے گا اس بات میں. کیا 14 اگست کو لے لیں، میں نے تقریباً 70% پورا شہر وزٹ کیا ہے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم آزادی کی سیلیبریشن کیسے کرتے ہیں. جیسے ہم الیکشن کی کیمپینز لڑتے ہیں، کیا ہم آزادی کی سیلیبریشن ویسے کریں گے؟ میں نے کیا دیکھا ہے کہ جتنے بھی پینافلیکسز وغیرہ لگے ہیں، ہوڈنگز لگی ہیں بڑی بڑی، اور پیڈیسٹرین بریجز لگے ہیں، کیونکہ میں خود ایک ایڈورٹائزر ہوں تو میں آپ کو یہ بات بہت ہی اچھے انداز سے سمجھا سکتا ہوں، کیونکہ میری فیلڈ سے ہی ریلیٹڈ بات ہے کہ جتنی بھی ہوڈنگز، پیڈیسٹرین بریجز یا پینافلیکسز، اسٹریمرز لگیں یا بینرز لگیں، ان میں کہیں بھی مجھے قائد اعظم کی، علامہ اقبال کی، فاطمہ جناح کی، لیاقت علی خان کی، یا پھر ان شہداء کی جن کی شہادت سے ہی ہمیں آزادی ملی ہے، مجھے ان کی کہیں بھی پکچر نظر آئی. میں یہ نہیں کہہ رہا 100%، لیکن 100% میں سے بامشکل مجھے 30% پکچر نظر آئی ہوگی ان پوری قیادت کی. باقی مجھے کہیں بھی پکچر نظر نہیں آئی. اتنی بڑی بڑی پکچرز لگائی ہیں اپنے قائدین کی، اتنی بڑی بڑی پکچرز. ارے بھائی تمہارے قائد کا آزادی سے کیا لینا دینا ہے؟ کیا انہوں نے جا کے ملک کو آزاد کروایا ہے؟ کیا انہوں نے جا کے جو ہے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی تھیں جس کی بدولت ہمیں آزادی ملی؟ ان کی اتنی بڑی بڑی پکچرز کا کیا کام؟ لگاؤ آپ قائد اعظم کی پکچر، لگاؤ آپ ان کی کابینہ کی پکچر ان کی لگاؤ جن کی بدولت ہمیں یہ ملک ملا ہے. آپ اپنے قائدین کی پکچرز لگائے جا رہے ہو، آپ اپنی جتنی نیچے کی کابینہ ہوگی سب اپنی اپنی پکچرز لگائے جا رہے ہیں. ارے بھائی آزادی کا مطلب ہے ہم آزاد ہیں. ہم کہاں آزاد ہیں؟ ہم تو ابھی بھی پھنسے ہوئے ہیں، اور ایسا پھنسے ہوئے ہیں ہم نکل ہی نہیں سکتے ساری زندگی. میرے اکارڈنگ 14 اگست کی سیلیبریشن کیا ہونی چاہیے، میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں کہ جیسے الیکشن میں پورے ملک میں، پورے محلوں میں، شہروں میں، پورے ملک میں اپنے اپنے سیاسی جھنڈے لگائے جاتے ہیں پولز کے بالکل ٹاپ پہ اوپر، اسی طرح سے پاکستان کے جھنڈے لگے ہونے چاہیے ہر ایک پول پہ پورے پاکستان میں، تاکہ پتہ چلے، ہم دیکھیں اوپر تو ہمیں نظر آنا چاہیے ہاں ہم پاکستان میں ہیں اور ہاں ہم ایک آزاد ملک ہیں. جتنے بینرز لگ رہے ہیں، چاہے وہ پیڈیسٹرین برج لگے، ہوڈنگز لگے، اسٹریمرز لگے، بینر لگے، کچھ بھی لگے، ان سب پہ قائد اعظم کی پوری قیادت کی پکچر ہونی چاہیے، اور ان کے لیے اچھے اچھے جملے لکھے ہونے چاہیے اس پہ، اچھے محاورے لکھے ہونے چاہیے اس پہ. نہ کہ یہ لکھا ہو کہ جی یہ فلاں پارٹی کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا بندہ ہے، یہ بندہ ہے، یہ بندہ ہے. اتنے مسئلے، اتنی پکچرز آپ کی اپنی. جگہ جگہ کمپٹیشنز ہونے چاہیے ملی نغمے کے، جگہ جگہ ملی نغمے کے ساتھ ساتھ پینٹنگ کے کمپٹیشنز ہونا چاہیے، جگہ جگہ اسپیچز کے کمپٹیشن ہونا چاہیے،
تاکہ یوتھ کچھ سیکھ سکے آگے جا کے یوتھ جب بچے چھوٹے بڑے ہوں گے آزادی کو سیلیبریٹ کرنے والے بن جائیں گے خود سے، تو وہ کیا سیلیبریٹ کریں گے؟ آج جو آزادی سیلیبریٹ ہو رہی ہے، جو میں نے آپ کو ویڈیو میں بھی دکھایا، بچے تو اس سے بھی کئی زیادہ اپر لیول پہ آزادی کو سیلیبریٹ کریں گے۔ تو یہ ملک کیا اس لیے آزاد ہوا ہے؟ کیا یہ میں اپنے بڑوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جو ہمارے بڑے ہیں، جنہوں نے آزادی یا جنہوں نے جنگیں دیکھی ہیں۔ میں نے کوئی جنگ نہیں دیکھی، میری کوئی اتنی ایج نہیں ہے، لیکن جنہوں نے جنگیں دیکھی ہیں، جنہوں نے وہ حالات دیکھے ہیں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پہلی چیز میری یہ جو میں بات کر رہا ہوں، کسی سیاسی پارٹی کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں ایک جنرل ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ جتنے ہمارے سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز ہیں ان سب کو اس پہ بات کرنی چاہیے۔ بہرحال کوئی نہیں کر رہا، لیکن ہم تو کریں گے، کیونکہ میں کہتا ہوں کہ جو جس کا حق ہے اس کو لازمی دو، اس کو لازمی اس کا حق ملنا چاہیے ہر صورت میں۔ تو میں سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے بڑوں سے، جنہوں نے جنگیں دیکھی ہیں، جنہوں نے وہ حالات دیکھے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ وہی پاکستان ایک آزاد ملک ہے، یا یہ وہی آزادی ہم منا رہے ہیں جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا؟ کیا یہ ہم وہی آزادی منا رہے ہیں، یا یہ وہی آزاد ملک ہے جس میں لاکھوں شہیدوں نے اپنے خون سے اس آزادی کو لکھا تھا؟ کیا یہ وہی آزاد ملک ہے، یا یہ وہی آزاد پاکستان ہے جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے آزاد کروایا تھا؟ یہ میں بڑوں سے سوال کر رہا ہوں۔ تو مجھے امید ہے جو بڑے ہیں وہ اس کا بہت ہی پازیٹیو وے میں جواب دیں گے، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے، ہمیں یہ کلیئر ہو سکے کہ جو ہم آزادی مناتے تھے پہلے وہ صحیح آزادی ہے، یا جو آج آزادی منائی جا رہی ہے وہ صحیح آزادی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرے بڑے جو ہیں وہ مجھے اس کا جواب ضرور دیں گے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا، یہ آزادی یوں ہی نہیں ملی، کسی نے باپ کو کھویا تو کسی نے ماں کو کھویا، کسی نے بہن کو کھویا تو کسی نے بھائی کو کھویا، کسی نے بیٹی کو کھویا تو کسی نے بیٹے کو کھویا، تب جا کر اس وطن کو پایا ہے۔ لہو سے لکھی گئی تھی آزادی کی تحریر، یا اللہ میرے وطن کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اور ہم یہ دعا کرتے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے آنے والے حالات، یا پاکستان کی آنے والی جتنی بھی آزادیاں ہیں، کیونکہ انشاءاللہ پاکستان تا قیامت آباد رہے گا۔ کوئی دنیا کی ایسی طاقت نہیں ہے جو ہمارے ملک پاکستان کو ختم کر سکے۔ تو ہم بس یہی دعا کرتے ہیں کہ آنے والے حالات بہتر ہوں، اور آنے والی جو آزادی ہے، یا جو آزادیاں ہیں، جو بہت ساری آگے آنے والی آزادیاں ہم نے دیکھنی ہیں، وہ اس طریقے سے منا سکیں جو آزادی ہماری قیادت، ہمارے قائد اعظم اور ان کی پوری انٹائر ٹیم ڈیزرو کرتی ہے، اور ہم ان کو ٹریبیوٹ کر سکیں۔ اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، اپنے پیجز پہ چلائیں اس ویڈیو کو، اور ہزاروں لوگوں کو شیئر کریں، تاکہ یہ جو میسیج ہے یہ کامن ہو سکے۔ ہر ینگسٹر کو، ہر بندے کو اس میسیج کا پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری آزادی کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ جو گمراہ لوگ ہیں وہ واپس اپنے راستے پر آ سکیں، اور بہترین طریقے سے اپنی آزادی کو منا سکیں۔ پاکستان زندہ باد۔ اچھا جی، ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، مجھے امید ہے آپ سب کو ویڈیو پسند آئے گی، اور اگر میں نے کوئی ایسی بات بولی ہو جس سے کوئی ڈینائی کرتا ہو، جس کو لگتا ہو کہ نہیں جی ہم نے دیکھیں جی قائد اعظم کی تصویر یا فلیگ سے پورے کراچی کو ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا، سجایا ہوا تھا، یا کہیں ملی نغمے کا کمپٹیشن ہوا ہے، اسپیچز کا ہوا ہے کراچی میں جگہ جگہ، تو آپ سب نے وہ ویڈیو مجھ سے لازمی شیئر کرنی ہے، مجھے لازمی ٹیگ کرنی ہے۔ اگر ایسا ہوگا تو اس ویڈیو کو میں خود اپنے سوشل میڈیا کے پیجز پہ چلاؤں گا۔ تو اس ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ آج کا ولاگ کوئی ہنسی مذاق کا نہیں تھا، کوئی تفریح کا نہیں تھا، مجھے 14 اگست پہ بنانا تھا، اسی لیے میں نے اس کو ایک میسیج کے طور پہ بنایا ہے کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جو ہمارے ینگسٹر ہیں، وہ اس میسیج سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ تو اس ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اگر آپ کو سید بردرز کا ولاگ پسند آیا ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی نہیں بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔